أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کی خدمت میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 سے لے کر 84 تک میں نے پڑھی ہے. ان آیات میں حق سبحانہ و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعے کو بیان کیا ہے. اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اقوام کے حالات کا ذکر تھا. ان آیات میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات ہیں. لوط علیہ السلام کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے ہیں، یعنی خلیل اللہ علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. اور بھی اقوال نقل کیے ہیں. سلیمان ابن سرد کی ایک روایت ابن عساکر نے نقل کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں. لوط علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے. بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی خالہ کے لڑکے تھے اور حضرت سارہ جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، بیوی ہیں، ان کے بھائی لگتے ہیں. ملک عراق کے علاقے بابل کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے. پھر ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی اور ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رکے اور لوط علیہ السلام کو اردن کے اندر اتارا. یہ اردن ایک ضلع ہے ملک شام کا. اب تو مستقل حکومت ہے، الگ ملک بن گیا ہے. جیسے کچھ ہفتے پہلے میں نے ملک شام کے حالات بیان کرتے ہوئے عرض کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا صدوم کے رہنے والوں کی طرف. صدوم یہ حمص کا ایک شہر ہے. بعض محدثین جیسے کہ اسحاق ابن بشر ہے، ابن عساکر ہے، انہوں نے ایک روایت نقل کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حضرت لوط علیہ السلام کو متفقات کی طرف بھیجا گیا. یہ متفقات وہ بستیاں ہیں، 4 شہر ہیں مدائن کے، ان کو
لوط علیہ السلام کی بستیاں قرہ لوط کہتے ہیں، ایک ہے صدوم، ایک ہے عمورہ، آمورہ اور سبویر، یہ 4 بستیوں کے نام آتے ہیں کتابوں میں۔ ہر بستی کے اندر 1 لاکھ مقاتل تھے، جنگجو لوگ، اور سب سے بڑا جو شہر تھا یا بستی تھی وہ صدوم تھی۔ لوط علیہ السلام وہیں پر سکونت پذیر تھے۔ ملک شام سے اور فلسطین سے، یہ ملک شام کا حصہ ہے لیکن فلسطین سے 1 دن اور 1 رات کی مسافت کی دوری پر ہے۔ حق تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، ان کی قوم نے کیا کیا، اس کو بیان کیا ہے۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین، انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا؟ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء، کیا تم لوگ مردوں کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر اپنی شہوت پوری کرتے ہو؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ تو حد سے گزر گئے ہو۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا، ان کی قوم کا یہی جواب تھا اخرجوهم من قريتكم، ان لوگوں کو اپنے شہر سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بہت پاک رہنا چاہتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو، ان کی بیوی کے سوا ان کے گھر والوں کو ہم نے نجات دے دی۔ کانت من الغابرین، وہ ہلاک ہونے والوں میں سے تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی، ایک خاص قسم کی بارش برسائی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، پھر دیکھ کیا ہوا گنہگاروں کا انجام۔ یہ 5 آیتیں میں نے پڑھی تھی، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر جو واقعات بیان کیے اس میں تو یہ فرمایا تھا کہ ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف ہم نے بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ طرز کلام نہیں کیا، انداز کلام بدل ڈالا۔ وَلُوطًا، اور لوط کو یاد کرو، یا ہم نے لوط کو بھیجا، اذ قال لقومہ، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اس وقت کو یاد کرو جبکہ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کیا تم لوگ بے حیائی کا کام، گندا کام کرتے ہو؟ کیا عالمین میں سے اس کو پہلے کسی نے نہیں کیا؟ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ قوم مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پیچھے کے راستے سے اپنی شہوت کو پورا کرتے تھے۔ اچھا وہ بات تو رہ گئی کہ
لوط علیہ السلام کے لیے وہ طرز کلام اختیار نہیں کیا کہ ہم نے لوط کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، لوط علیہ السلام کو، اس لیے کہ ہود علیہ السلام کی قوم کے لیے تو ایک مستقل نام تھا عاد، صالح علیہ السلام کی قوم کا ایک خاص نام تھا سمود، لوط علیہ السلام کی قوم کا کوئی خاص نام اس طرح کا نہیں تھا کہ جس کے ذریعے ان کو پکارا جاتا یا ایسی نسبت کی جاتی کہ فلاں قوم کی طرف لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ بات علامہ آلوسی بغدادی نے روح المعانی میں نقل کی ہے۔ اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، لوط علیہ السلام کی قوم جس بیماری میں مبتلا تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے الفاحشہ کے لفظ سے تعبیر کیا، حالانکہ زنا کا جہاں تذکرہ آیا ہے وہاں الف لام کی ٹوپی نہیں پہنائی، یہاں الف لام کی ٹوپی پہنائی ہے۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اصل میں الفاحشہ ایک ایسی، ان کی جو حرکت تھی وہ ایک ایسی برائی تھی کہ جو بہت ہی زیادہ گھناؤنی تھی، اس لیے علامہ آلوسی نے نقل کیا ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ مردوں کے پیچھے کے راستے سے شہوت پورا کرنا یہ حرام، اتنا سخت حرام ہے جو زنا سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ زنا تو حرام ہے ہی، اس کی بھی سزائیں مقرر کی ہے، لیکن عقلی طور پر، نیچرلی اور شرعی طور پر، عقلاً، طبعاً و شرعاً، تینوں اعتبار سے مرد کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرنا اتنا گھناؤنا اور برا ہے جتنا زنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا میں تو اس عورت سے نکاح کر لے تو وہ حلال ہو جاتی ہے، یہ تو کبھی بھی نہیں حلال ہو سکتا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ اس وقت تک کو یاد کرو جبکہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا اتاتون الفاحشہ، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے عالمین میں سے کسی نے وہ نہیں کیا تھا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر حق جل وعلا نے شہوت رکھی ہے، اس شہوت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ شہوت خود تقاضا کرتی ہے کہ اس کو کہیں بھی پورا کیا جائے۔ تو کیا قوم لوط سے پہلے اتنی صدیاں گزری کسی نے ایسا نہیں کیا تھا؟ امام راضی نے ایک جواب تو یہ دیا کہ یہ عمل ایسا ہے جس کو اکثر لوگ گندا سمجھتے رہے، اس لیے پہلے کے زمانے میں کسی نے یہ حرکت کی ہی نہ ہو، سبھی اس کو گندا سمجھتے رہے ہو۔ اور ایک جواب راضی نے یہ دیا کہ اکا دکا اگر کسی نے کیا ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس قوم کی پوری آبادی ہی اس کے اندر مبتلا تھی اور اس کو بہت اچھا سمجھتی تھی، اس لیے یہ کہنا کہ اس طرح کا کام جتنا اجتماعیت کے ساتھ یہ لوگ کر رہے تھے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ان کا کام کیا تھا کہ وہ اجنبی لوگوں کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم نے ایسی حرکت کی ہے کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں، جیسے کہ عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی روایت بیہقی وغیرہ نے نقل کی کہ ما نزا ذکر علی ذکر حتی کان قوم لوط، کوئی مرد کسی مرد کے اوپر نہیں چڑھا مگر قوم لوط جب آئی تب یہ بات ہوئی۔ اور خلیفہ بنو امیہ کے ایک خلیفہ ولید ابن عبد الملک
جو کہ اموی خلفاء میں سے ہے، دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس کی تعمیر کرنے والے یہی خلیفہ ہیں، وہ فرماتے، ان کا یہ قول حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اور پہلا جو عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا اس کو آلوسی نے اور بھی بہت سارے مفسرین نے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مظہری کے حوالے سے نقل کیا۔ خیر، تو یہ خلیفہ عبد الملک ولید ابن عبد الملک یہ فرماتے تھے کہ لولا ان اللہ قص علینا خبر قوم لوط ما ظننت ان الذکر یعلو ذکرا، اگر اللہ تعالی ہم لوگوں کو قوم لوط کی یہ خبر بیان نہ فرماتے تو میں کبھی یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی مرد کسی مرد پر بھی جا سکتا ہے۔ دیکھیے یہ ایسی حرکت، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے تحت یہ لکھا ہے کہ ان لوگوں کی اس برائی کو اللہ تعالیٰ نے دو حیثیت سے واضح کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے ماحول سے گناہ کرتا ہے۔ کسی ماحول میں سود خوری کا ایک ماحول چل پڑتا ہے تو سبھی سود میں جاتے، کہیں زنا کا چل پڑتا ہے تو زنا کرتے رہ جاتے، تو ماحول کو دیکھ کر کوئی گناہ کرتا ہے۔ ان لوگوں نے تو کوئی ماحول بھی نہیں تھا اور اس طرح کا پہلے ہوتا بھی نہیں تھا۔ بھائی معلوم نہ ہونا کوئی عذر نہیں ہے، یا ماحول ہو جانا یہ بھی عذر نہیں ہے۔ شراب خوری کا، شراب نوشی کا ایک دور چل پڑے اور کسی بستی کے لوگ پیتے ہو جائے تو یہ معاف تھوڑی ہو جائے گا کہ وہ ماحول ایسا تھا۔ کسی جگہ پہ سود لینے کا، سود پہ مکان اور اس طرح کا ماحول بن جاوے تو کہ جائز تھوڑی ہو جائے گا۔ جب یہ عذر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے کہ یہ حرکت انہوں نے ایسی کی کہ ایسا پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا، یہ اتنی گندی چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں بھی ہے اور یہ بات مشہور ہے کہ جو کسی گناہ کو شروع کرتا ہے اس کے بعد اس گناہ میں جتنے مبتلا ہوتے ہیں وہ سب کا گناہ ان کو تو ہوگا، لیکن جس نے اس گناہ کو رائج کیا اس کو بھی اس کی سزا ملے گی۔ گھر کے اندر ٹیلی ویژن نہیں تھا اور آپ نے پیسے محنت کر کے کما کے گھر میں لا کے ٹیلی ویژن رکھ دیا، اس ٹیلی ویژن سے دیکھ کر جتنے گناہ ہوں گے، دیکھنے والے تو گنہگار ہوں گے ہی، لیکن جو خرید کے لایا ہے وہ بھی گنہگار، ان سب گناہوں کا وہ شریک رہے گا، اس کو ان سب کا گناہ بھی ہوگا۔ یہ کام جو انہوں نے شروع کیا ان کا گناہ تو ہے ہی ان کو، لیکن آئندہ دنیا میں جو کوئی بھی اس طرح کرتا رہے گا، جیسے کہ حابیل اور قابیل کے قصے کے اندر مرڈر کا جو پہلا کیس ہوا تھا، اب دنیا میں جتنے مرڈر ہوتے رہیں گے اس حابیل اور قابیل میں جو قاتل تھا اس کو اس کا گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دو حیثیت سے اس کام کی برائی کو بیان کیا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ اس کی شروعات کیسے ہوئی، ان لوگوں نے کیسے اس کام کو شروع کر دیا؟ علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس کی دو وجہیں لکھی ہیں، بلکہ تین وجہیں لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ لکھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے جس کو ابن عساکر وغیرہ نے نقل کیا، قوم لوط کے پاس بھی باغات تھے اور خوب ہریالی تھی، ان کے گھروں میں بھی پھل رہتے تھے، اپنے باغوں کے اندر بھی پھل رہتے تھے، اور راستوں کے اوپر بھی پھلدار درخت پہ پھل لگے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی، یہاں تک کہ پھل کم ہو گئے، اتنے کم ہو گئے کہ پریشانی لاحق ہو گئی۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کی یہ پریشانی حل ہو سکتی ہے، وہ اس طرح سے
کہ راستے کے اوپر جتنے بھی پھل ہیں ان پھلوں کو روک دیا جائے، راستہ چلنے والے جو مسافر اس میں سے کھاتے رہتے ہیں ان کو روکا جائے۔ اگر روک دیا آپ نے تو آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کہا کہ روکیں گے کیسے، کس طرح روک سکتے؟ کہا تمہاری یہ عادت بنا دو کہ تمہارے شہر میں جو بھی اجنبی آدمی آئے اور اس طرح کا پکڑا جاوے اس کے ساتھ بدفعلی کرو اور 4 درہم جرمانہ رکھو۔ جب تمہارے یہاں لوگ آئیں گے تو پھر رک جائیں گے۔ اس طرح ان کے ساتھ جب کیا جائے گا تو اکا دکا اس طرح سے ہوا اور یہ حرکت شروع کی، یہاں تک کہ کرتے کرتے یہ بات مستحکم اور مضبوط ہو گئی، ان کی ایک عادت بن گئی، ایسی عادت بن گئی کہ کوئی بھی اجنبی آتا اس کے ساتھ یہ حرکت کرتے تھے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے جس کو آلوسی نے نقل کیا، وہ تقریباً تفسیر روح البیان میں بھی یہ لکھا ہے کہ ابلیس ایک مرتبہ ان کے پاس آیا ایک خوبصورت بچے کی شکل میں، ایسا خوبصورت لڑکا دیکھا نہیں تھا۔ شیطان ابلیس نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، بلایا، لوگوں نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی، یہیں سے عادت چل پڑی۔ اور تیسری روایت ابن ابی دنیا کی یہ ہے، حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم لوط نے یہ کام پہلے عورتوں کے ساتھ شروع کیا تھا، عورتوں کے پیچھے کے راستے سے آتے تھے، اور اس کی بھی حرمت ہے قرآن مجید میں، اس کا بھی تذکرہ ہے، اس کو مساحقت کہتے ہیں۔ لیبین جو آج کل دنیا کے اندر چل رہا ہے، گے اور لیبزین پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، عورت کے ساتھ مساحقت کرتی ہے، شہوت رانی کرتی ہے، اس کو بھی علماء کرام نے حرام لکھا ہے، اور عورت کے پیچھے کے راستے سے اگر کوئی شہوت پورا کرتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ خیر یہ عورتوں کے ساتھ کرتے کرتے وہ مردوں کے ساتھ کرنے لگی۔ میں نے پہلے بھی بعض کتابوں میں یہ بات پڑھی تھی کہ انسان شہوت رانی کے معاملے میں جہاں اس کو زور پڑتا ہے، قوت لگتی ہے، اس کو وہ زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو اس طرح سے مردوں کے ساتھ یہ شرارت انہوں نے کی اور عادت بن گئی، یہاں تک کہ جب کوئی کبھی وہاں آتا تو اس کے ساتھ وہ اس طرح کا معاملہ کرتے تھے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے، کہ یہ ایسی ایک گھناؤنی حرکت ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر تفصیلات لکھی اور 6 وجہیں لکھی کہ یہ کیوں منع ہے، اس کی برائی کی 6 وجہیں لکھی۔ ایک وجہ تو یہ لکھی کہ اللہ رب العزت نے صحبت کرنے کے اندر ایک لذت رکھی ہے۔ بیوی کے ساتھ آدمی جب صحبت کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے لذت رکھی ہے اور اس کو لذت کا سبب قرار دیا، اس کو لذت قرار دے کے اس میں لذت ڈال کے اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام فرمایا تحصیل اولاد کا اور بقائے نسل کا، کہ اس کے ذریعے نسلیں باقی رہے گی اور اولاد حاصل ہوگی۔ اسی لیے انسان ایسی لذت وقاء کا طالب ہوتا ہے۔ جیسے کہ یوں سمجھو کہ اللہ رب العزت نے انسان میں یہ جو لذت رکھی ہے وہ ایسا ہی سمجھو جیسے کہ انسان اپنی مرغی کو انڈے کے اوپر بٹھاتا ہے۔ تو کیوں بٹھاتا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ انڈے کھاتا رہوں گا، ایک دن مرغی مر جائے گی، تو اس مرغی کی نسل چلے گی کیسے؟ کہاں انڈوں پر اس کو بٹھاتے رہو، بچے بنتے رہیں گے، مرغیاں چلتی رہے گی، انڈے بھی کھائیں گے، بچے بھی رہیں گے، تو گوشت بھی ملے گا۔
اللہ رب العزت نے یہ چیز رکھی ہے عورت کے ساتھ صحبت کرنے میں۔ اب اگر کوئی مرد کے ساتھ اپنی لذت حاصل کرنے جاتا ہے تو وہاں نہ حصول اولاد کا مسئلہ ہے، نہ بقائے نسل کا مسئلہ ہے، نہ اس سے کوئی نسل بڑھنے والی ہے اور نہ اس میں کوئی لذت آنے والی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد وہ تو کرنے والا ہے اور عورت ہے وہ قبول کرنے والی ہے، یا ادھر فعل ہے ادھر انفعال ہے، اثر قبول کرنے کی عادت ہے۔ اب اگر جو مرد فعل کرنے والا ہے وہی اگر انفعال والی شکل پیدا کر لے، وہی اثر لینے والا بن جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مرد کو اس لیے بنایا، میں نے ایک کتاب ہے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے عجیب قدرت سے انسان مرد اور عورت ان کے اعضاء بنائے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیالے کی شکل کے اندر عضو دیا اور مرد کو ایک چمچ کی شکل میں جس کے ذریعے اس میں ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس نے ایک نظام بنایا ہے۔ اب اگر مرد کے ساتھ اس طرح کی حرکت ہونے لگے تو یہ عجیب بیماری ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بیماری لگ جاتی ہے کہ وہ مفعول بنتے ہیں، دوسرے کو اپنے اوپر چڑھاتے رہتے ہیں، وہ شادی کے بعد بھی عادتیں رہتی ہے، یہ بری عادت ہے۔ اور بعضوں کو وہ عادت رہتی ہے کہ خود کی بیوی کے پاس جانے سے پہلے بھی یہ حرکت کرتے۔ یہ اللہ سے پناہ مانگنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ خیر، تیسری وجہ امام راضی نے یہ لکھی ہے کہ اس طرح کی حرکت کرنے سے صرف شہوت کے اندر جوش آتا ہے، جو جانور کے ساتھ مشابہت ہے۔ جانور بھی جو بھی جانور ہوتا ہے اس کے نزدیک نسل وسل نام کی کوئی چیز مطلوب نہیں ہوتی، اس کی ایک شہوت ہوتی ہے۔ وہ تو اس کے مالک کا مقصد ہوگا، جو پالتا ہوگا اس کا مقصد ہوگا بچے پیدا ہو، لیکن جانور کی یہاں کوئی چیز نہیں کہ یہ جانور سے مشابہت ہے۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھ لیں کہ کام کرنے والے کو، جو مرد ہے کرنے والے کو لذت حاصل ہو رہی ہے، لیکن جس کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے ہمیشہ اس کے ساتھ ایک عیب لگ جاتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کوئی عقل مند آدمی اس سے راضی نہیں ہوگا کہ ایک گھٹیا قسم کی لذت کے خاطر جو ابھی ختم ہو جائے گی کسی آدمی کے لیے ہمیشہ کے لیے عیب لگا دے۔ پانچویں وجہ راضی نے یہ لکھی کہ ایسا کام کرنے سے کرنے والے اور کیے جانے والے دونوں کے درمیان دشمنی ہو جاتی، اور یہ یہاں تک دشمنی پہنچا دیتی ہے کہ جس کے ساتھ کیا گیا ہے وہ کرنے والے کو قتل بھی کر ڈالتا ہے، اتنی زیادہ نوبت پہنچ جاتی۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے عورت کے اندر اس عضو میں ایک خاص قسم کی قوت رکھی ہے جس کو قوت جاذبہ کہتے ہیں، کہ انسان کے پورے اسپم کو کھینچ لیتی ہے تو راستے میں کوئی چیز اٹکتی نہیں، لیکن جب آدمی مرد کے ساتھ شہوت رانی کرتا ہے تو وہاں وہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں وہ چیز نہیں رکھی، وہ تو گندگی کو نکالنے کے لیے ایک جگہ رکھی ہے، وہاں وہ چیز نہیں۔ تو جب آدمی اس کے ساتھ یہ حرکت کرے گا تو گندگی راستے میں رک جائے گی، منی راستے میں رک جائے گی۔ جب بدن سے جدا نہیں ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسپم کے کچھ اجزاء رہ بھی سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں، کبھی کبھی ورم پیدا ہو جاتا ہے اور الگ الگ قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ یہ سب وجہ امام راضی نے لکھی، اور یہ بھی لکھا راضی نے کہ بعض بے دین قسم کے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر
اپنا جو مملوک ہے، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، آدمی اپنی بیویوں کے ساتھ شہوت پوری کرے، یا یہ کہ جس کے وہ مالک ہیں، تو مالک تو مرد بھی ہوتا ہے، غلام کا بھی ہوتا ہے اور عورت کا بھی ہوتا ہے۔ تو امام راضی نے کہا یہ بے دین لوگ ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جتنی شریعتیں ہیں، ان شریعتوں میں اس کی حرمت آئی ہے اور اس کو حرام ہی سمجھا گیا، ایسے تواتر کے ساتھ اس کو حرام قرار دیا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی دلیل چلنے والی نہیں ہے، کوئی بھی احتمال نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے کلام کو نقل کیا، فرمایا اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کیا تم لوگ بے حیائی کا کام کرتے ہو، ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ عالمین میں سے کسی نے پہلے نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کیا تم شہوت کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر؟ یہاں مردوں کا تذکرہ کیا، لڑکوں کا تذکرہ نہیں کیا، اس میں ڈانٹ پلائی ہے، تم اپنے جیسے مردوں کے پاس جاتے، تم اپنے جیسے مرد کے پاس جاتے ہو، اور وہ بھی شہوت، صرف شہوت کے لیے، مقصد اور کوئی نہیں، بقائے نسل یا طلب اولاد یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اور ڈانٹ پلائی اور من دون النساء کہہ کر بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہوت کے لیے ایک نظام انتظام کیا ہے، وہ عورتوں کی شکل میں ہے۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، یقیناً تم لوگ مردوں کے پاس عورتوں کو چھوڑ کر شہوت کے لیے جاتے ہو، دوڑتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے گزرنے والی قوم ہو۔ بل انتم، بل کا جو لفظ عربی میں ہے وہ بٹ کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن کے معنی میں، بلکہ کے معنی میں۔ پہلے جو بات ہوئی ہے اس سے اعراض کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو حرکت تھی مردوں کے پاس شہوت کرنے کی، اس کی وجہ کیا ہے وہ بتلا دی کہ یہ اس وجہ سے کہ تم حد سے نکل چکے ہو، ہر چیز کے اندر اسراف کی تمہارے اندر عادت ہے۔ اسراف کے معنی فضول خرچی، فضول خرچی کا مطلب یہ کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں خرچ کرتا، جہاں نہیں کرنا ہے وہاں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتیں رکھی ہے اس کے لیے، اس کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، یہ اسراف ہے۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا بل انتم قوم مسرفون، اس میں ان لوگوں کی بنیادی عیب بتلا دی کہ اصلی بات یہ کہ تمہارے اندر اسراف کی صفت ہے، یہ تمام برائیوں کو لیے ہوئے ہے، بل انتم قوم مسرفون۔ اور یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارا عذر قبول کیا جائے گا، تمہارا عذر قبول نہیں ہوگا۔ تم نے یہ سوچا ہے کہ اس بارے میں تمہارے عذر کو قبول کیا جائے گا؟ کہا نہیں نہیں نہیں، بلکہ تمہاری تو عادت بنی ہوئی ہے اسراف کرنے کی اور حد سے نکلنے کی، پھر کیسے تمہارا عذر قبول کیا جائے گا؟ جب حضرت لوط علیہ السلام کی طرف سے ان لوگوں کو اس طرح کی بات کہی جاتی تو یہ کیا کہتے؟ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ، ان کی قوم کا جواب یہی ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ ہاں، جب کوئی دلیل نہیں ہوتی، جب کوئی بات نہیں ہوتی تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے ان کو نکال دو یہاں سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف یہی جواب ان کا نہیں ہوتا تھا کہ ان کو نکال دو،
حالانکہ قرآن مجید کے اندر بہت سی اور بھی باتیں ان کی لکھی ہیں۔ بظاہر ذہن ادھر جاتا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا تو یہی کہتے تھے کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، حالانکہ قرآن مجید میں اور بھی مقامات کے اوپر ان کی برائی انہوں نے جو کچھ کہا تھا اس کو بیان کیا ہے۔ یہ آخری مرتبہ میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو نکال دو، دوسرے موقع پر تو دوسری باتیں وہی تباہی بکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا تو یہی جواب رہتا تھا، وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، ان کو تم اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ تو ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا چاہتے ہیں۔ خیر، انہم اناس یتطہرون کے معنی کہ یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں، راضی نے 3 مطلب بیان کیے ہیں اس کے۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ یہ جو کام ہے وہ گندگی کی جگہ میں کرنے کا کام ہے، اب جو اس کو کرے گا وہ گندگی میں مبتلا ہوگا، اور جو اس کو چھوڑے گا وہ پاک رہے گا۔ انہم اناس یتطہرون، یہ تو وہ لوگ ہیں جو پاک رہنا چاہتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تطہر کے معنی گناہ سے دور رہنا، گناہ سے دور رہنا، تو یہ لوگ گناہوں سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ گناہ سے دور رہنے کا نام ہی پاکی ہے۔ انہم اناس یتطہرون، یہ وہ لوگ ہیں جو پاک رہنا چاہتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ گناہوں سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ اور تیسرا مطلب راضی نے یہ بتلایا کہ یہ مذاق کرتے تھے، یہ مذاق کرتے تھے، جیسے ایک زمانے میں بچے، آج بھی ہوتا ہوگا، جب چھوٹے تھے اور بچے کھیلتے تھے، اب ان کھیلنے والوں کو کہے کہ تم جو کھیل رہے ہو وہ کہ جائز ہے، ماربل سے تم لوگ ہر جیت کا کھیل کھیلتے ہو، جائز ہے، تو جب وہ آدمی جاتا تو کہتے دیکھو صوفی صاحب آ گئے، یہ صوفی صاحب جا رہے ہیں۔ تو ان کو صوفی صاحب کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت اچھے کہا، وہ روک رہے تھے اس لیے صوفی صاحب کہتے تھے۔ اسی طرح سے اور بھی اس کی مثال امام راضی نے بھی دی ہے، جس کی نسبت شیطان کی طرف کی ہے، کہ جب اللہ والے نصیحت کرتے تو شیطان کہتا کہ ان لوگوں کو نکال لو، یہ جو دین کی باتیں کر رہے ہیں ان کو نکالو۔ اور تفسیر روح المعانی کے اندر بھی صوفیہ کے حوالے سے علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ بعض صلحاء جب نصیحت کرتے تو فاسق قسم کے لوگ کہتے تھے کہ اخرجوا عنا ھذا المتقشف واریحونا من ھذا المتزہد، کہا کہ اس آدمی کو ہمارے پاس سے نکال دو اور اس زاہد سے ہم لوگوں کو راحت پہنچاؤ۔ تو اسی طرح کی بات یہ لوگ بطور مذاق کے کہتے تھے، انہم اناس یتطہرون۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ان کا جواب بتلایا، اور بھی جواب وہ دوسرے موقعوں پہ دیتے تھے، لیکن آخری جواب یہ تھا کہ ان کو یہاں سے نکال دو۔ یہ آج کل بھی دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اس طرح کی بات ہوتی ہے، جب مقابلہ نہیں کر پاتے، کوئی جواب نہیں ہوتا تو کہتے ان کو نکال دو۔ کہاں نکالیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے سب کو نجات دے دی۔ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ باقی رہنے والوں میں سے تھی، وہ ہلاک ہونے والوں میں سے تھی۔ دونوں ترجمہ کیا ہے علماء نے، غابر کا معنی باقی کے بھی اور ہالک کے بھی، اور دونوں طرف مفسرین گئے ہیں۔ باقی رہنے والے حضرت حسن اور قتادہ فرماتے کہ عذاب جن کو دیا ان لوگوں میں وہ باقی رہنے والے، اور دوسروں نے ترجمہ کیا کہ وہ ہلاک ہونے۔ غابر کے بارے میں قاموس کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ لفظ غابر کا
من الازداد ایسا لفظ ہے جو دو اپوزٹ معنی رکھتا ہے، اس کے اندر رہنے کا بھی معنی ہے اور مرنے کا بھی معنی ہے، تو دونوں معنی یہاں فٹ ہو سکتے ہیں کہ عذاب جن کو دیا ان میں وہ رہی، یا یہ کہ جو ہلاک ہوئے ان کے ساتھ تھی ہلاک ہو گئی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام واہلہ تھا یا والہا تھا، دونوں دو قسم کے لفظ لکھے گئے ہیں۔ اس کا کام یہ تھا کہ اس بستی والوں کو سپورٹ کرتی تھی، جب کوئی آدمی ان کے گھر آتا، فرشتہ یا کوئی بھی اچھی شکل میں آتا تو وہ ان لوگوں کو انفارم کر دیتی تھی اور ان کی تائید کرتی تھی، ان کی مدد کرتی تھی۔ سورہ تحریم کے اندر حق سبحانہ و تعالی نے جہاں 4 عورتوں کی مثال بتلائی ہے، وہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ان دونوں کی بیویوں کا ایگزامپل بیان کیا، اور تیسرے چوتھے نمبر پہ آسیہ امرأت فرعون اور حضرت مریم علیہ السلام، ان دونوں کا تذکرہ کیا۔ ادھر لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام دونوں نبی تھے، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، اور ان کی بیوی اس طرح کی تھی۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کو حضرت لوط علیہ السلام کے اہل سے کون مراد ہے؟ یا تو ان پر جو ایمان لائے تھے، وہ ان کا اتباع کر رہے تھے، وہ مراد ہیں۔ بعضوں نے ان کے اہل کے اندر ان کی 2 بیٹیاں، جن میں سے ایک کا نام ریسا اور دوسری کا نام یغوسا تھا، ان کو بیان کیا ہے۔ خیر، لوط علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ سب کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، مگر ان کی بیوی کو نجات نہیں ملی، کانت من الغابرین۔ بعضوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے سے ہی حضرت لوط علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ جب تم لوگ رات کو نکلو تو بیوی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، چپ چاپ نکل جائیں۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ وہ گئی تو تھی، لیکن ان کے ساتھ نکل کے دوبارہ ادھر کر دی گئی اور عذاب کے اندر اس کو مبتلا کیا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب، کانت من الغابرین وامطرنا علیہم مطرا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان کے اوپر ایک خاص قسم کی بارش برسائی۔ کیسی بارش تھی؟ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے ان کے اوپر سجیل کے کھنگر کے پتھر برسائے۔ کھنگر کے پتھر کیا تھے؟ کہا کہ گندک اور آگ سے بنے ہوئے تھے، ایسے پتھر تھے جو گندک، کبریت اور آگ ان دونوں سے مل کر بنایا گیا تھا، ایسے پتھر تھے۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ یہاں امطرنا علیہم مطرا، ان پر ہم نے ایک خاص قسم کی بارش برسائی۔ یہ بارش کیا بارش تھی؟ کہا کہ پتھر برسائے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا، مجرمین کا انجام کیسا رہا۔ اللہ تعالیٰ غور کرنے کا اور فکر کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ سورہ ہود کی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کے اوپر والے کو نیچے، نیچے والے کو اوپر کر ڈالا، ہم نے وہ بستی اوپر تلے کر دی اور ان پر پتھر کنکر کے تہبتے برسائے جس کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے تیرے رب کے پاس، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور اور نہیں ہے، وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور۔ بستی کو اللہ نے الٹا، جیسا عمل ایسی سزا۔ اوپر سے پتھروں کی بارش بھی ہوئی، نیچے سے زمین کے اوپر طبقے کو جبریل امین نے اٹھا کر اونٹا پلٹ دیا، اور جن پتھروں کی بارش برسی وہ تہبتے تھے، مسلسل بارش۔
اور پتھر پہ نشان کیے تھے. بعض مفسرین کا ہر ایک پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس کی ہلاکت کے لیے وہ پتھر پھینکا گیا تھا. معلوم ہوا کہ ہر طرف سے عذاب تھا. سورہ ہجر کے اندر فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مشرقین کا لفظ بھی ہے کہ ایک چنگار نے، ایک آواز نے ان کو سورج نکلتے وقت پکڑ لیا. معلوم ہوا کہ پہلے آسمان سے کوئی سخت آواز کی صورت آئی، پھر دوسرے عذاب آئے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہولناک عذابوں سے ہلاک کر دیا گیا، اور اس عذاب کو ان کے عمل کے ساتھ ایک مناسبت تھی. وما ہی من الظالمین ببعید، مطلب یہ ہے کہ اہل عرب کو اس آیت میں تنبیہ کی گئی. وما ہی من وہ بستی ان لوگوں سے دور زیادہ نہیں ہے، یعنی شام کے سفر کے راستے پر ہر وقت وہ بستی سامنے آتی رہتی ہے، مگر حیرت یہ ہے کہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ قصہ بیان کیا. اب سوال یہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہے. جہاں تک اس قوم کی اس عمل کی برائی ہے، احادیث شریفہ کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. پہلے بھی میں نے اپنی تفسیر کی مجلس کے اندر اس کو بیان کیا تھا. علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی روایتیں جمع کی ہے جن کے اندر اس کام کی مذمت واضح ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. جب تم کسی آدمی کو لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل کرتا دیکھ لو تو کرنے والے اور جس کے ساتھ کیا جاتا ہے ان دونوں کو قتل کر ڈالو. اسی لیے علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ ان آیات کے اندر کھلی ہوئی دلیل ہے اس بات پر کہ مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرنا یہ بہت بڑی بے حیائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیہقی نے بھی نقل کی شعب ایمان میں، اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے 7 قسم کے لوگوں پر 7 آسمان سے لعنت برساتے ہیں. ہر ایک کا تذکرہ کیا اور ہر ایک کے اوپر 3 مرتبہ لعنت کی گئی. پھر بعد میں فرمایا حضور نے، ملعون 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 من عمل عمل قوم لوط. ملعون ہے ملعون ہے ملعون ہے وہ جو اس طرح کا کام کرے. اور دوسری ایک روایت میں ہے کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو صبح میں بھی اللہ کی ناراضگی میں رہتے ہیں اور شام بھی کرتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی میں. ان میں ایک اس کا بھی شمار کیا. حضرت مجاہد ایک روایت نقل کرتے جس کو ابن ابی دنیا نے نقل کیا کہ جو آدمی اس طرح کی حرکت کرے اگر آسمان کے اور زمین کے تمام قطروں سے وہ غسل بھی کر لے پھر بھی وہ نجاست ختم نہیں ہوگی. وہ جو گناہ ہے اس کو نہیں دھو پائیں گے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی کتنی برائی ہے. اس کے ساتھ مساحقت کو بھی علامہ آلوسی نے نقل کیا. عورتیں بھی اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو گھس کر اپنی شہوت کو پوری کرتی ہو اس کے اندر یہ بھی داخل ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انما حق القول علی قوم لوط علیہ السلام حین استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال.
عذاب کا حق قول ثابت ہو گیا قوم لوط کے اوپر، جبکہ مرد عورتوں سے مستغنی ہو گئی، عورتوں کے ذریعے، اور مرد کے ذریعے مستغنی ہو گئی۔ آج کی دنیا کے اندر لیگلائز کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں، مسلم ملکوں کے جو اپنے آپ کو مسلم ملک کہتے ہیں، مسلمانوں کے ملک ہیں، وہاں پر بھی اس طرح کی آوازیں اٹھتی رہتی ہے۔ یقیناً فطرت کے خلاف جو بھی آواز اٹھے گی اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا۔ ہاں، یہ فطرت کے خلاف کام کرنے کی دعوت ہے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع کی اور نقصان کی جتنی چیزیں تھیں وہ قرآن پاک کے اندر واضح الفاظ میں بیان کر دی ہے۔ اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اس کام کے بارے میں، اس طرح کی حرکت کے بارے میں، ان کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اس کی تعزیر کی جائے گی، اس کو سزا دی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اوپر کی پہاڑ کے اوپر لے جا کے دھکا مار کے پھینک دیا جائے، اس پر پتھراؤ کیا جائے۔ اسی طرح کی بات بعض علماء نے قتل کی بھی سزا لکھی ہے۔ علماء کرام کے یہاں اس کے حد کے بارے میں، اس کی سزا کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعضوں نے حد زنا کی طرح اس کو قرار دیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی بحث ہو گئی کہ کیا جنت میں اس طرح کی حرکت کوئی کر سکے گا۔ اس کے بارے میں بھی علماء نے چھوڑا نہیں کوئی میدان۔ تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی لذت رکھی ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عقلاً اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ ابو علی ابن ولید معتزلی کے درمیان اور ابو یوسف قزوینی علیہ الرحمہ کے بیچ میں چل پڑا، تو ابن ولید نے یہ کہہ دیا کہ جنت میں بھی اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر تو نسل کے ختم ہونے کا جو خطرہ تھا وہ ختم ہو جائے گا وہاں۔ لیکن ابو یوسف نے فرمایا کہ ہرگز یہ چیز نہیں ہو سکتی، یہ گندگی کی چیز ہے۔ مردوں کی طرف مائل ہونا ایک بہت بڑی آفت ہے، اور مرد کو اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہی نہیں ہے، لہذا کسی شریعت میں اس کی اجازت رہی ہی نہیں ہے۔ رہا مسئلہ شراب کا، تو دنیا کی شراب اور آخرت کی شراب کیا پوچھنا، وہاں کی تو شراب ہی اللہ کی محبت بڑھائے گی، تو ہر حرام چیز کو وہ کوئی کہ وہاں جائز ہو جائے گی۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ اس کو کوئی حلال سمجھتا ہے، اسی طرح سے عورت کے ساتھ حالت حیض میں کوئی صحبت کرنے کو حلال سمجھتا ہے، اور عورت کے ساتھ پیچھے کے راستے سے کوئی صحبت کرنے کو یا شہوت پوری کرنے کو کوئی جائز سمجھتا ہے، اس کو اپنی خیر منانی چاہیے اپنے ایمان کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، منبر پر تشریف فرما تھے، لوگوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ پوچھو مجھ سے۔ تو ابن قوا نے عرض کیا کہ عورتوں کے ساتھ اگر پیچھے کے راستے سے کوئی آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وہ گرا ہے، اللہ اس کو گرا دے گا، یعنی نچلے درجے کی بات کر رہا ہے، گندی بات کر رہا ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور گرائے گا۔ خیر، اللہ رب العزت نے ہم سب کو عقل دی ہے، اس کی برائی ہر مذہب کے اندر سمجھی گئی، لیکن چونکہ یہ جاہلیت اخری ہے، میں اور آپ جس دور میں، وہ جاہلیت اخری ہے، گندی چیز کو اچھی کر کے پیش کیا جا رہا ہے، گے کی شکل میں، لیسبین کی شکل میں، الگ الگ طریقے سے باتیں ہو رہی ہے، اور لیگلائز کی باتیں کر رہے ہیں بہت سارے ہمارے ملک والے بھی۔
مسلمانوں کے ملک والے بھی، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے مجھے اور آپ کو تعلق عطا فرماوے اور موت تک اس کے ساتھ وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔